اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اپنی پوری قوم کا ترجمان ہوتا ہے، جی اپنی قوم کا ترجمان ہوتا ہے، اس وجہ سے نبی کو خطاب کیا گیا، ورنہ مراد کون ہیں؟ صحابہ ہیں، صحابہ مراد ہیں۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ صیغہ واحد کا ہوتا ہے، لیکن تو مراد کون ہے؟ جماعت ہوتی ہے، صحابہ کرام مراد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مراد ہیں۔ ہاں ہے نا، لیکن اشرکت لیحبطن عملک، تو نبی شرک کرے گا؟ کسی طرح نبی کے شرک کی توقع کی جا سکتی نہیں۔ اب یہاں بھی جو جملہ دیکھیں آ رہا ہے، آگے والا کیا جملہ آ رہا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اے نبی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، سیدھا راستہ دکھا دیتا۔ سیدھا راستہ دکھا دیتا مطلب اگر اللہ چاہتا تو سیدھا راستہ کیسے؟ نہیں بالجب، جی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو ہدایت پہ جمع کر دیتا۔ کیسے؟ بالجب، یعنی فطری رہنمائی۔ جیسے درخت ہیں، کائنات کی دوسری چیزیں ہیں، سب ہدایت یافتہ ہیں نا، کیوں؟ کیسے؟ فطری طور پر۔ تو ظاہر ہے ان کو بھی ہدایت زبردستی ہدایت دے دیتا، لیکن زبردستی ہدایت دیتا اس سے فائدہ ہوتا ان کو؟ نہیں، وہ نہیں چاہتا۔ انسان آزاد ہے، انسان مجبور نہیں ہے، کائنات کی دوسری چیزوں کی طرح انسان مجبور نہیں، آزاد پیدا کیا ہے۔ اگر ان کو مجبور کرے ہدایت پر تو پھر آزمائش نہیں ہو سکتی تھی۔ آزمائش ہوتی؟ نہیں، آزمائش نہیں ہو سکتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ ابتلا کیا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم، انسان کو پیدا کیا آزمانے کے لیے۔ تو اگر سب کو اب امشا جن نبتلیہ، تو اگر یہ جو ہے زبردستی سب کو مسلمان بنا دیتا تو پھر آزمائش نہیں ہو سکتی تھی۔ امتحان، انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا، اس کو آزادی دی گئی ہے۔ اب آگے جو فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، کیا ترجمہ ہے؟ لہذا نادان مت بنو، نادان مت بنو۔ مولانا جو ہے مولانا مودودی صاحب ترجمہ دیکھیں بڑا خیال کیا ہے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نادان نہ بنو۔ نبی نادانی نہیں کر رہا ہے، یہ نادانی کون کر رہے ہیں؟ صحابہ ہیں، صحابہ ہیں۔ لیکن یہ جملہ جو ہے چونکہ نبی مخاطب ہے، نبی کو مخاطب کر کے سنایا جا رہا ہے، کس کو؟ صحابہ کرام کو سنایا جا رہا ہے، کیونکہ وہی واسطہ ہے۔ تو اے نبی نادان نہ بنو، یعنی نادان کے معنی تو انہوں نے کیا ہے، جاہل کے معنی کیا آتے ہیں؟ اصل جاہل کے معنی، جہالت کے معنی کیا آتے ہیں؟ پہلے بتایا ہے، یاد اگر آپ ہوگا، جذبات کرنے بڑھنے والے۔ تو جذباتی مت بنو۔ یہ گویا کہ یہ جو جب وہ کہہ رہے ہیں، شرط رکھی انہوں نے کہ اگر معجزات دیکھیں ہم ایمان لائیں گے، ادھر بھی جذبہ، ارے کیوں نہیں معجزہ دکھا دیا جاتا؟ اصرار ہے صحابہ کا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول معجزہ دکھا دیجئے۔ جب ان لوگوں نے یہی شرط رکھی ہے کہ معجزہ دیکھیں گے ایمان لے آئیں گے، تو معجزہ کیوں نہیں دکھا دیا جاتا؟ تو یہ ہے جذبات۔ فَلَا تَكُونَنَّ، جذبات کے رہے مت بہو، اس سے کام نہیں چلے گا۔ چلیے پھر جو قرآن مجید ایک چیز بتا رہا ہے، ترجمہ پڑھیے۔ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا، اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے گا۔ کیا کہ انما یستجیب الذین یسمعون، اللہ کے پیغام پر لبیک وہی لوگ کہیں گے جو سنتے ہیں۔ سنتے ہیں کیا مطلب؟ کان تو ہر ایک کے پاس ہے نا۔ سنتے ہیں کیا مطلب؟ قبول کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، یہ بات قبول کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، باتیں مانتے ہیں، جی سر تسلیم خم کرتے ہیں، یہی یسمعون کا مطلب ہے۔ والموت یبعثہم اللہ، اور رہے مردے تو ان کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، قیامت کے دن زندہ کرے گا، ان کو اٹھائے گا قیامت کے دن، اور پھر اس کے پاس وہ حاضر کیے جائیں گے اور پھر محاسبہ کرے گا۔ مردہ کس کو کہا؟ جی کافروں کو مردہ کہا۔ وہ مردہ تھے کیا؟
وہ مردہ تھے؟ کیوں مردہ کہا؟ زمین جیسے تھے، ہاں صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ ہاں صلاحیت ختم ہو گئی تھی جی، حق قبول نہیں کر رہے تھے۔ کون سا حق؟ جو رسول پیش کر رہا تھا وہ حق تھا، اس پیغام کی خصوصیت تھی۔ کیا خصوصیت تھی؟ حیات دینے والا پیغام تھا، وہ حیات دینے والا پیغام تھا، حیات بخش پیغام تھا، لیکن اس حیات بخش پیغام کا انکار کر رہے ہیں۔ رسول زندگی دے رہا تھا، رسول جو ہے ان کے اندر روح پیدا کر رہا تھا۔ ایک دوسری جگہ ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے نبی ہم نے تمہارے جہاں روح اتاری ہے۔ تو رسول زندگی کی لہر دوڑا رہا تھا، مگر وہ کیا رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ وہ زندگی پر موت کو ترجیح دے رہے تھے۔ نہیں ہم ایسے رہیں گے۔ گویا کہ قرآن مجید پر ایمان نہ لانا کس سے تعبیر کیا؟ موت سے تعبیر کیا۔ اذا دعاکم لما یحییکم، اس پیغام پر لبیک کہو جو پیغام تمہارے لیے زندگی بخش ہے، زندگی بخشنے والا پیغام ہے، اس پر لبیک کہو۔ اور کیا ہے بھائی؟ ثم الیہ یرجعون وقول لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، وہ کہتے ہیں کہ آخر کوئی نہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتار دی جاتی؟ وہی بات چل رہی ہے۔ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل، کہا ہے نبی صاف صاف کہہ دو کہ اللہ بالکل قادر ہے، معجزہ بھیج سکتا ہے، معجزہ اتار سکتا ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت جانتی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں کوئی نشانی اتاری جاتی؟ اللہ تعالیٰ کا اے نبی صاف صاف کہہ دو اللہ قادر ہے نشانی اتارنے پر، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ کیا نہیں جانتی؟ یہی ہے بھائی، اکثریت کیا نہیں جان رہی ہے؟ ان کی اکثریت ناشنا ہے کس بات سے؟ ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ کیا نہیں جانتی؟ بولیے، کیا نہیں جانتی اکثریت؟ نازل نہ کرنے کی جو حکمت ہے وہ جانتی ہے۔ ہاں یہ بات ہے، اشفاق خان نے بات بتائی ہے، وہ نہیں جانتے کہ معجزہ آ جاتا ہے، کوئی نشانی جب آ جاتی ہے مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے معجزہ نہیں آ رہا ہے، مطالبہ کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ ان کے مطالبے کو تسلیم نہیں کر رہا ہے، مطالبے کے مطابق کوئی معجزہ نہیں بھیج رہا ہے، کوئی نشانی نہیں بھیج رہا ہے، تو کیا ہے یہ؟ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ان پر۔ کیوں احسان ہے؟ کیونکہ اگر معجزہ آ جائے گا، کوئی نشانی اتر جائے گی، تو پھر ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ جس طرح قوم نوح پر عذاب آ گیا، قوم ابراہیم پر عذاب آیا، قوم شعیب پر عذاب آیا، قوم ہود پر عذاب آیا، قوم صالح پر عذاب آ گیا۔ معجزات کے بعد مہلت نہیں دی جاتی، اس ولیکن اکثر ان کی اکثریت نہیں جانتی، یہ مہلت عمل ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ معجزات کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں، معجزہ نہیں آ رہا ہے۔ چلیے اب آگے دیکھیے، وما من دابۃ فی الارض، ہاں زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کے انواع ہیں، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں، مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ ان سے کہو بس کیجیے، بس معجزہ کا مطالبہ کر رہے تھے، معجزہ نہیں آئے گا، ٹھیک یہ کہہ رہا ہے معجزہ نہیں آئے گا، اور جو معجزہ وہ نہیں لا رہا ہے اس میں تمہاری اپنی بھلائی ہے، تمہاری خاطر نہیں معجزہ آ رہا ہے، کیونکہ معجزہ آ جائے گا تم برباد کر دیے جاؤ گے، پھر مہلت ختم ہو جائے گی۔ اب کہہ رہا ہے ذرا دیکھو، ذرا تم دیکھو، کائنات پر غور کرو،
زمین سے لے کر آسمان تک جتنی کائنات ہے، جتنی چیزیں ہیں، جی سب کا غور کرو. اس میں تم دیکھو کہ زمین میں کوئی چیز ریگنے والی نہیں ہے، اور نہ آسمان میں کوئی پرندہ اڑنے والا ہے، مگر تمہاری طرح وہ قومیں ہیں، جماعتیں ہیں، تمہاری طرح وہ گروہ ہیں. ان پر غور کرو، وہ کیسے رہتے ہیں، کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، ان میں کیا نظم ہے، کیا وہ خدا کا انکار کر رہے ہیں؟ چونٹیوں کو دیکھ لو، شہد کی مکھیوں کو دیکھو، اب جتنی چیزیں ہیں جاندار سب تم دیکھو کس طرح خدا کے قانون کے پابند ہیں. جس جانور کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے اس کو انجام دے رہے ہیں. جس جانور کو جس چیز کے لیے پیدا کیا وہ انجام دے رہے ہیں. درخت کی پتیاں تم دیکھو، درخت کی پتی، ایک ایک پودا تم دیکھو، ایک ایک پھول تم دیکھو. یہ ساری چیزیں کیا ہیں اس کائنات میں؟ معجزہ ہے، معجزہ، سب معجزہ ہیں. تم مکھی پیدا کر سکتے؟ نہیں پیدا کر سکتے. ایک پھول تم نہیں کھلا سکتے ہو. تو یہ کائنات تم نظر دوڑاؤ، یہ چیزیں کیا ایک پتی تم پیدا کر سکتے ہو؟ نہیں پیدا کر سکتے. یہ معجزہ نہیں ہے. زمین خشک پڑی ہوئی ہے، اوپر سے بارش ہوتی ہے، دیکھتے تھے زمین لہلا. یہ معجزہ نہیں ہے. کوئی اور معجزہ چاہیے تم کو. مولانا مودودی صاحب جو ہے عمر شعر و شاعری نہیں پیش کرتے، عمر شاعری نہیں پیش کرتے، مگر یہاں آپ دیکھیں گے حافظ شیرازی کا ایک شعر پیش کیا ہے: برگے درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریست معرفت کردگار. ایک ایک پتی، ایک ایک بوٹا اللہ کی معرفت، اس کی پہچان کا ایک خزانہ ہے. ایک ایک پنکھڑی اللہ کی معرفت، اس کی پہچان کا ایک سمجھے یونیورسل ہے. صحیح استعمال کیا کہ نہیں آپ جی؟ یونیورسل یہ خزانہ ہے، خزانہ غیر معمولی چیز ہے. تم غور نہیں کر رہے ہو اور موضوع کا مطالبہ کر رہے ہو. در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریس، خدا کی معرفت کا ایک خزانہ ہے. یہ انسان غور کرنا چاہیے. تم کہاں کہہ رہے ہو معجزہ لاؤ، معجزہ لاؤ. والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. ایک اور ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کا ترجمہ کیا کیا مولانا مودودی صاحب نے؟ ما فرط، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. تقدیر کے نوشتے میں مولانا صاحب نے بھی ثم الی ربہم یحشرون، پھر ان کو ان کے رب پر جمع کیا جائے گا. ان کا کیا ترجمہ مولانا دا صاحب؟ معافی ہم نے کتاب میں کوئی بات نہیں چھوڑی. کس کتاب میں؟ حافظ عبداللہ صاحب نے وہی لوح محفوظ کہا ہے نا، لوح محفوظ. اب یہاں دیکھیں کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے اس میں، لیکن حاشیہ دے رہے ہیں نا. اب لوح محفوظ بالعموم ہمارے مفسرین لوح محفوظ لے رہے ہیں. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، لوح محفوظ میں. ایسا نہیں ہے، لوح محفوظ کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس کتاب میں کوئی چیز بھی جو سمجھانے کے طریقے ہو سکتے ہیں، قائل کرنے کا جو انداز اور اسلوب ہو سکتا ہے، سب ہم نے اختیار کیا. ہم نے کوئی اسلوب نہیں چھوڑا ہے. توحید کی تعلیم مختلف انداز سے دے رہے ہیں، رسالت کے لیے مختلف دلائل دے رہے ہیں. آخرت برحق ہے، آخرت واقع ہو کر رہے گی، اس کے دلائل دے رہے ہیں. ہم نے جو ہے کسی مسئلے، توحید کے مسئلے کو، آخرت کے مسئلے کو، رسالت کے مسئلے کو یوں ہی نہیں چھوڑا. ہم نے اس کی پوری تفصیل بیان کر دی ہے.
تو بعض مفسرین نے عربی مفسرین بھی لیتے ہیں اس کو بھی لیتے ہیں. ویسے عموماً ہمارے مفسرین جو ہے نا وہی لے رہے ہیں. یہ خود جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہی لوح محفوظ لیا ہے. والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات تکذیب کر رہے ہیں. صم بکم، وہ کیا ہیں؟ سم ہیں. سم مانے سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں. سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں. پھر ظلمات تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں. سمن بکمن کس کو کہا جا رہا ہے؟ ان لوگوں کو جو ہماری آیات تکذیب کر رہے ہیں. کون لوگ ہیں؟ کون ہیں؟ مشرکین. مشرکین کو تشبیہ دی جا رہی ہے. سمن بکمن کس کی صفت ہے؟ بولیے آپ. مردوں کی صفت. کس کی صفت؟ حافظ صاحب یہ صفت کس کی؟ سمن بکمن. سمن بکمن. اور ایک جگہ عمیون بھی ہے نا. وہ کون لوگ ہیں عمیون؟ جانور. صحیح کہا آپ نے، جانوروں کی صفت ہے. سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون ہے نا. وہ ایک جگہ ہے نا بھائی، ان کے پاس کان ہیں سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، جی دل ہیں سمجھتے نہیں. انہم الا کالانعام، یہ کیسے ہیں؟ مویشی گورو ہوں، گورو بیل ہیں یہ. بل ہم اضل، بلکہ گورو بیل سے بھی گئے گزرے ہیں یہ. تو یہ سم بکمن ہے. یہ خواہ مجید آ رہا ہے، جھجھوڑ رہا ہے ان کو، پیغام حق سنایا جا رہا ہے، مگر یہ سن نہیں رہے، غور نہیں کر رہے ہیں، بلکہ انکار پہ انکار کیے چلے جا رہے ہیں. پھر ظلمات، ڈوبے ہوئے ہیں ظلمات میں. پھر کہ من یشاء یضللہ، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. تب تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے. من یشاء یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. بولیے. جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ہاں، اللہ کی سنت ہے. ہدایت اور ضلال کی ایک سنت ہے. جو اللہ تعالیٰ یعنی لپکتا ہے، بڑھتا ہے، راستہ طلب کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ محروم نہیں کرتا. اور جو لوگ بھٹکتے ہیں، یعنی دل میں ٹیڑھ ہو جاتی ہے، آگے بڑھتے نہیں بلکہ پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں، تو ان کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے ضلال تو گمراہی کا. سورہ اس میں ہے، سورہ لیل میں ہے نا. سورہ لیل میں کیا ہے؟ اما من آتا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، آسان کر دیتا ہے راستہ. وما من بخل، بخیلی کرتا ہے، بے نیازی کا راستہ اختیار کرتا ہے. وکذب بالحسنى، اور اچھائی کا انکار کر دیتا ہے، تو کیا ہے؟ تو اس کے لیے دشوار گزار راستہ آسان کر دیتا ہے. جو راستہ چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، آزادی دی ہے. کسی کو بھی زبردستی نہ گمراہی پہ چلاتا ہے اور نہ سیدھے راستے پہ چلاتا ہے. فلما زاغوا ازاغ اللہ، جب وہ بھٹکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چلو، جب تم اسی راستے کو پسند کرتے ہو چلو اسی پر، وہ کرتا. اس کی سنت یہ ہے. ہاں، تو وہ جو لوگ اللہ کے جانب پلٹتے ہیں ان کو راستہ دکھاتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. زبردستی راستے میں نہیں ڈالتا، نہ زبردستی کسی کو مسلمان بناتا ہے، نہ زبردستی کسی کو کافر بناتا ہے. نہیں، طلب، جس کے اندر طلب ہوتی ہے اس کو راستہ دکھاتا ہے. اگر ہدایت کی طلب ہے، ہدایت کے راستے پر چلاتا ہے. اور ضلال تو گمراہی کو پسند کرتا ہے، صرف چلاتا ہے، سارے وسائل و ذرائع لگا دیتا ہے، چلو ان کا ساتھ دو. قل ارأیتکم، ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو. اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو. پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے
ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ اب بتائیے اس آیت میں کیا ہے، کیا چیز پیش کی گئی ہے؟ کیا چیز پیش کی گئی اس آیت میں؟ مصیبت آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو پھر اپنے مشرک غیر اللہ کے جو ہے معبودوں کو جو ہے پکارتے ہیں۔ ہاں ٹھیک صحیح فرمایا۔ توحید کی فطری دلیل بیان کی جا رہی ہے، اس کو کہیں گے توحید کی فطری دلیل۔ قرآن مجید توحید کے دلائل دیتا ہے، اور وہ دلائل مختلف انداز سے، کبھی آفاقی دلائل پیش کرتا ہے۔ آفاقی دلائل کا مطلب کائنات کو پیش کرتا ہے۔ کائنات کو تم دیکھو، کائنات میں جو نظم ہے، جو ڈسپلن ہے، پوری کائنات ہم آہنگ ہے، سورج، چاند، ستارے سب سے ہم آہنگ ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے بعض مقامات پر تاریخی دلائل پیش کرتا ہے، یہ دیکھو تاریخی دلائل ہیں کہ جن جن قوموں نے توحید کا انکار کیا ان پر اللہ کا عذاب آیا ہے، تاریخی دلائل پیش کرتا ہے۔ اور بعض مقامات پر انفسی دلائل پیش کرتا ہے۔ انفسی دلائل کا مطلب کیا ہے؟ نفسیاتی دلیل، تمہاری فطرت کی پکار ہے، یہ توحید تمہاری فطرت کی پکار ہے، فطرت کی پکار پر لبیک کہو۔ فطرت کی پکار کیسے بنی؟ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو جب تم مصیبت کی گھڑی میں پھنس جاتے ہو اور پھر نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، بھنور میں پھنس گئے، طوفان نے گھیر لیا اور سارے معبودان تم نے بلایا، پکارا، کسی نے کوئی آواز نہیں سنی، کچھ نہیں۔ آخر میں جب جان کے لالے پڑ گئے تو تم کس کو پکارتے ہو؟ ایک اللہ کو پکارتے ہو، ایک ہی خدا کو پکارتے ہو۔ سارے دیوی دیوتا ہوا ہو جاتے ہیں اس وقت۔ تو گویا اللہ کی وحدانیت، اس کی یکتائی تمہارے اندروں میں ہے، ہاں تم اندروں کی پکار ہے، اندروں کی جو صدا ہے، اندر کی جو صدا ہے اس پر کان نہیں دھر رہے ہو اور کہتے ہو معجزہ دکھاؤ۔ یہ کیا بات کرتے ہو؟ اپنے من میں ڈوبو، زندگی کا سراغ مل جائے گا۔ دیکھو دلائل موجود ہیں، توحید کے دلائل۔ چلیے اب تین آیتیں پڑھی آپ 44 تک، ترجمہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا سے۔ تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ بس قوموں کے عروج و زوال کی پوری تاریخ بیان کی گئی 3 آیات میں، 3 آیتیں ہیں، اور میں عرض کروں کہ یہ 3 آیتیں سورہ انعام میں بیان کی گئی ہیں، اور اسی مفہوم کی آیات آ رہی ہیں سورہ اعراف میں۔ اس کے علاوہ قوم کہیں نہیں یہ موضوع نہیں بیان کیا گیا ہے جو یہاں 3 آیتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ پہلی آیت وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكُمْ۔ اب ان آیات پر غور کرنے کے لیے مناسب ادا میں کچھ سوالات قائم کرتا ہوں، اس کا جواب دیجیے، پھر آپ سمجھتے چلیں گے۔ انبیاء جب بھیجے جاتے ہیں کسی قوم میں تو قوموں کا حال معاشی اعتبار سے کیسا رہتا ہے؟ جی متمول یعنی خوشحال۔ جب بھی کسی قوم میں کوئی نبی آتا ہے تو قوم مادی اعتبار سے آسمان پر ہوتی ہے یہ صاحب بہت خوشحال ہوتی ہے۔ یہ بات بنیادی ایک پہلو ہوا۔ جب بھی تاریخ انسانی بتاتی ہے جب بھی کوئی نبی کسی قوم بھیجا گیا ہے
تو وہ قوم مادی لحاظ سے پست حال نہیں ہے، مادی لحاظ سے نہایت خوشحال ہوتی ہے۔ نبی خوشحالی کے زمانے میں آتا ہے، پھر کیا کرتا نبی جب دعوت پیش کرتا ہے تو قوم کیا کرتی ہے؟ انکار کرتی ہے، ٹھیک ہے، انکار کرتی ہے۔ اس انکار کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے بتائیے؟ اور بولیے بھائی، اور بولیے۔ انکار کرتی ہے قوم، کہت آ جاتی ہے۔ جب انکار کرتی ہے کوئی قوم، نبی کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتی، اور انکار کیوں کرتی؟ مادی خوشحالی ہے اس کے پاس، جی مادی خوشحالی ہے، دنیا کی ریل پیل ہے، اس وجہ سے انکار کر دیتی ہے۔ انکار کے نتیجے میں کیا رد عمل ہوتا ہے؟ معاشی حالت خراب ہوتی ہے۔ بولیے، نہیں ابھی بات نہیں آ رہی، بولیے۔ اس کے جواب تو سمجھ، تب یہ سمجھ جائیں کہ تینوں آیتیں، اور کیا یہ تینوں آیتیں نہیں بلکہ قرآن مجید کا فلسفہ عروج و زوال، فلسفہ عروج و زوال۔ قومیں کیوں اوپر جاتی ہیں، کیوں نیچے آ جاتی ہیں؟ عروج مانے بلندی، اور زوال مانے پستی، تو وہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو بولیے، جب انکار کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ آزمائش، تنبیہی عذاب آتا ہے۔ جب انبیاء کا انکار کرتی ہیں، نہیں مانتی، پریشان کرتی ہیں قومیں، تو کیا کرتا اللہ تعالیٰ؟ تنبیہی عذاب بھیجتا ہے۔ تنبیہی عذاب مانے، تنبیہی عذاب مانے جی نصیحت، عبرت انگیز، عبرت کے لیے کچھ ٹھوکر لگاتا ہے، کچھ تنبیہ کرتا ہے، کچھ تماچے رسید کرتا ہے۔ ایک تو عذاب وہ جو ایک دم ہمیشہ کے لیے ناب، ایک عذاب وہ ہے، وہ عذاب نہیں آتا۔ انبیاء کے انکار کے نتیجے میں پہلا اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے، پہلی سنت کہ ان کے اندر تنبیہی عذاب بھیجتا ہے، جی عذاب، ہاں دون العذاب الاکبر، دون العذاب الاکبر، عذاب ادنی، یعنی یہ دنیا میں عذاب بھیجتا ہے کچھ۔ اور کون سا عذاب؟ وہ دوسرا ہے، وہ جو ہے نا اس پر یہ جو قوموں کو مٹایا گیا وہ بھی عذاب ادنا ہے، اصل عذاب تو آخرت کا عذاب ہے، لیکن وہاں وہ عذاب ادنا نہیں ہے، وہ لعلهم يرجعون بھی ہے، لعلہم یرجعون، ولنذيقنهم من العذاب ہاں لعلہم یرجعون، ظهر الفساد في البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ہے نا، ہاں وہ تو دوسری چیز ہے نا، وہ ہے وہاں۔ تو یہ بات ہوئی صاحب، کیا ہوئی بات؟ کہ جب قومیں مانتی نہیں تو اللہ تنبیہ عذاب بھیجتا ہے، تنبیہ کرتا ہے۔ اور تنبیہ کی شکل کیا ہوتی ہے؟ جیسے میں بتایا قحط، جیسے قحط آ جائے، اس طرح کی عذاب۔ جیسے حضرت موسیٰ جب انہوں نے تعلیم پیش کی تو فرعون نے انکار کیا تو کیا ہوا؟ طوفان آیا، میڈک کا عذاب بھیجا، خون کی بارش ہوئی، جی گھن پیدا کیا، کھٹمل وغیرہ پیدا ہو گئے، بہت زیادہ اس طرح کے عذاب آئے ہیں، جی یہ سب کیا ہیں؟ تنبیہ عذاب کرتے ہیں۔ تنبیہ عذاب کیوں آئے؟ تاکہ وہ دیکھیے لعلہم یتضرعون، کیوں؟ فاخذنا بالباساء والضراء، ہم مالی پریشانیوں میں اور جسمانی عذاب ان کو مبتلا کرتے ہیں، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، گریہ ازاری کریں، اللہ سے روئیں کہ اللہ ہم نے تیری نافرمانی کی، تیرے رسول کی نافرمانی کی، تو نے عذاب، اے اللہ ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کرتی ہے۔ لیکن جب وہ قوم تنبیہ عذاب پر بھی متنبہ نہیں ہوتی، بیدار نہیں ہوتی، اس کی سرکشی اسی طرح رہتی ہے، تو کیا کرتا ہے؟ بولیے اب،